کہانی کا آغاز قرطبہ سے ہوتا ہے جہاں کے بازار علم و حکمت کے گواہ تھے، لیکن اب وہی بازار مسلمانوں کی بے بسی کی تصویر بن چکے تھے۔ قرطبہ کے گلی کوچوں میں خوف و ہراس کا عالم تھا۔ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان تھے اور مسلم قیادت میں انتشار پیدا ہو چکا تھا۔ اندلس کے ہرے بھرے میدان اور خوبصورت پہاڑیاں اب غم کی گواہ بننے والی تھیں۔ یہ کہانی صرف زوال کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے اپنے ایمان، ہمت اور قربانیوں سے تاریخ کے دھارے کو بدلنے کی کوشش کی۔ اندلس کی سرزمین علم و تہذیب کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ یہاں کے گلی کوچے فلسفہ، سائنس اور ادب کے چرچے سے گونجتے تھے۔ یہ وہی اندلس تھا جہاں مسلمان حکمرانوں نے نہ صرف اپنے عدل و انصاف کا جھنڈا گاڑا بلکہ ایسی تہذیب قائم کی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن وقت بدل چکا تھا۔ جہاں کبھی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہوا کرتی تھی، آج وہی قرطبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ شہر کی فضا مایوسی اور غم کی عکاس تھی، لیکن ان حالات کے باوجود اندلس میں کچھ ایسے نوجوان بھی تھے جو اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے بے چین تھے۔ خوشبوؤں سے مہکتی مارکیٹیں جہاں تاجروں کے بیچ سودے ہو رہے ہیں، کتب خانوں کے مناظر جہاں مختلف نسلوں کے لوگ کتابوں میں غرق ہیں، سائنسدان ستاروں کی حرکات پر تحقیق کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اندلس کے افق پر زوال کے سائے چھا رہے تھے۔ مسلمان اپنی طاقت، علم اور اتحاد کھو چکے تھے۔ ان کی صفوں میں اختلافات اور کمزوری آ چکی تھی اور دشمن ان کی کمزوریوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہ کہانی طارق اور اس جیسے کئی نوجوانوں کی جدوجہد کی کہانی ہے جو خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار۔ طارق کے والد ایک عالم دین تھے جو ہمیشہ اسے ایمان اور صبر کی تلقین کرتے، لیکن طارق کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ صرف دعا کافی نہیں، عمل کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ طارق نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی اپنے دین اور اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے وقف کرے گا۔ اسی ماحول میں ہمارا ہیرو طارق منظر پر آتا ہے۔ طارق ایک نوجوان تھا جس کے دل میں اندلس کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ بحال کرنے کا عزم تھا۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، لیکن خوابوں کے ساتھ ساتھ ایک درد بھی تھا۔ وہ درد جو ہر اس مسلمان کے دل میں تھا جو اپنے ماضی کے سنہری دور کو یاد کر کے آہیں بھرتا تھا۔ پہلے باب میں ہم ملتے ہیں طارق بن زیاد کے سپاہیوں کی نسل کے آخری وارثوں سے جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کہانی کے ہیرو نوجوان طارق اپنے خوابوں اور اندیشوں کے ساتھ غرناطہ کی گلیوں میں انقلاب کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا دل اپنی قوم کی حالت دیکھ کر تڑپ رہا ہے۔ کہانی کے اس موڑ پر طارق اپنی ماں کی باتیں سن رہا تھا جن کی آنکھوں میں ماضی کی روشنی اور حال کی مایوسی جھلک رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا، ہم نے اپنی تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے۔ دشمن باہر سے نہیں آیا، غفلت اور بے عملی نے ہماری جڑیں کھوکھلی کر دی ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب تک دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہو، شکست کے اندھیرے کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ طارق کا دل ایک عجیب جذبے سے بھر گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے اللہ سے کوئی اشارہ طلب کر رہا ہو۔ اس کی ماں کی باتوں نے اس کے اندر ایک نئی طاقت جگا دی تھی۔ اس نے عزم کیا کہ وہ غرناطہ کو دوبارہ عظیم بنائے گا، چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہی لمحہ تھا جب طارق کی کہانی نے اس عظیم جدوجہد کا آغاز کیا جو اندلس کی تاریخ میں ایک آخری روشن باب کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ اس نے عزم کیا کہ وہ غرناطہ کو دوبارہ عظیم بنائے گا، چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ وہ خاموشی سے اپنے ارد گرد کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خلا تھا، ایک کمی تھی، جیسے سب کچھ چھن کر اس سے دور جا چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں امید کا جو چراغ ایک وقت روشن تھا، اب وہ مدھم پڑ رہا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے، جو تکلیفیں اور مشکلات اس پر آ رہی تھیں، وہ ایک امتحان ہے۔ اس کا دل ہمت سے بھرا ہوا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ وہ جتنا بھی ٹوٹ جائے، اسے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ استاد حکیم عبدالسلام اوساد، یہ علم اور حکمت کا دورانیہ ہمیشہ قائم نہیں رہے گا۔ ہمیں اتحاد اور ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ استاد، یہ زمینیں ہمارے علم اور کردار کی عکاس ہیں، لیکن کیا ہم اس شان کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں گے؟ کیا طارق اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل پائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری کہانی کے اگلے حصے کا انتظار کیجیے۔ قسط کا اختتام ایک پرجوش منظر پر ہوتا ہے
جو اگلی قسط کے لیے دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے، انلس